نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في اوقاتنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہدایت کے راستے پر ہم سبھی گامزن ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا، اس راستے کو سمجھنے کی وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا اس راستے کو سیکھتے ہیں، اس راستے پر چلنے کو سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ رمضان کا ہمارا جو لیکچرز چل رہے ہیں اس میں جو آج ہم سیکھیں گے کہ رمضان کس طریقے سے بخشش کا مہینہ ہے، کیسے ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری لے کر آتا ہے، کیسے ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ تو اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان شہر الغفرانی، رمضان بخشش کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہو اور سچے دل سے توبہ کر لے وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ سورۃ النجم آیت نمبر 32۔ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، جس پر اس کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو اور اس دلدل سے باہر نکل آئے۔ تو رمضان گناہوں سے پاک کرنے کا بہترین موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی پچھلے رمضان سے لے کر اب تک جو ہمارے گناہ ہوئے، صغیرہ گناہ، یہاں کبیرہ گناہوں کی بات نہیں ہو رہی۔ کبیرہ گناہوں میں شرک ہے، قتل اولاد ہے، کسی انسان کا قتل کرنا ہے، سود کھانا ہے، زنا کرنا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، والدین کی نافرمانی، یہ کبائر میں آ جاتے ہیں، کبیرہ گناہ آتے ہیں۔ ان کے لیے جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے پراپر طریقے سے، آپ حد جو ہوتی ہے یا جو سزائیں ہوتی ہیں، یہ مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ جب تک انسان پراپر ان کی نہیں ہوگی سزا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے معاف کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، صغیرہ گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی چگلی کر لی، کوئی سین دیکھ لیا، کوئی فلم دیکھ لی، کوئی گانا سن لیا، کوئی کسی سے لڑ لیا، گالی دے لی، نماز چھوٹ گئی، یا کوئی اور اس طرح کے مطلب ہم سے کام ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، صلہ رحمی نہیں کی، رشتہ داروں سے جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی مطلب ہے۔ تو ایسے جو گناہ ہیں، تو اب اگلا رمضان آئے گا، آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگتے ہیں، رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جو ہوئے ہوتے ہیں، اگر انسان بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دن کا روزہ اور رات کا قیام بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن آٹومیٹکلی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو قیام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، کثرت سے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، رات کا ایک وقت اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صغیرہ گناہ، ٹھیک ہے، بار بار اس چیز پر ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی صاف ہو جاتے ہیں،
لیکن جو کبائر ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان کی پراپر معافی ہوتی ہے، ان کی حد بھی ہے، ان کا معاملہ اور ہے، ان کی یہاں بات نہیں ہوگی. آپ ان کی بھی بخشش مانگے، رو رو کر گڑا کر مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی رمضان میں اگر آپ حق ادا کرتے ہیں رمضان کا تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. روزہ دار مرد اور عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 ہے. اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. دیکھیں یہاں جب عمل کی بات آتی ہے نا، ویسے قرآن میں کہا رہتا ہے کہ مرد عورت پر قوام ہے، تھوڑا سا ان کو سپریمیسی دی گئی ہے، ایک اپر ہینڈ دیا گیا ہے. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے نا تو مرد اور عورت اپنے اپنے عمل میں برابر ہیں، دونوں کو اپنا اپنا اجر ملے گا، اپنا اپنا حصہ ملے گا، کسی کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مرد اپنا حق ادا کر رہا ہے عبادت کا، روزے کا، اس کو اس کا پورا اجر ملے گا. عورت اپنا حق ادا کر رہی ہے تو اس کو اس کا پورا اجر ملے گا، بخشش ملے گی. جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے. یہ بات بہت زیادہ ڈرا دینے والی ہے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے. اگر ہماری زندگی ہے رمضان تک، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، موقع دے، ہمیں یہ رمضان نصیب ہو رہا ہے، ہمیں رمضان نصیب ہو جائے. باقی سانس کا کیا پتہ، وہ تو ایک پل کا بھی نہیں پتہ. لیکن اگر رمضان نصیب ہو رہا ہے اور بخشش نہ کروائی گئی تو ایسے انسان کو بد نصیب کہا گیا. دعا کریں اپنے لیے، ایک دوسروں کے لیے کہ یا اللہ ہمیں اس بدقسمتی سے، بد نصیبی سے بچا لے. ہمیں رمضان مل رہا ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے اپنی رحمت ربانی، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے. اس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا. آپ کہیے آمین. میں نے کہا آمین. دیکھیں کہ رمضان آیا لیکن بخشش نہیں کروا پایا تو ایسے انسان کی بخشش نہیں ہوئی، اور وہ مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوئی، وہ جہنم میں داخل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی سے بچائے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو اور ہم اپنی مغفرت نہیں کروا سکیں. سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے. اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 18. اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو سحری کے لیے اٹھیں، تہجد کے نوافل ادا کریں، 2 4 6 جتنا آپ کو موقع مل رہا ہے. اس کے بعد آپ سحری کی تیاری کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، روٹی بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ غفرانک اللہم اغفر لی رب اغفر لی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو استغفار کی دعائیں آتی ہیں ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا آپ پڑھتے جائیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے. اتنا گولڈن ٹائم، اتنا گولڈن چانس ہم سب کو روز ہی ملتا ہے. لیکن کون خوش قسمت ہے ہم میں سے کون خوش قسمت ہے جو اس وقت پر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے یا وضو کرتی ہیں، جائے نماز پر کھڑی ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، 2 نوافل 4 نوافل ادا کرتے ہیں جتنے بھی کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں. کون ہے ہم میں سے، ہمیں مجھے خود کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں ایسا کرتی ہوں، کیا آپ ایسا کرتی ہیں. تو آج سے تہیہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم 1/3 رات کو فجر سے کچھ دیر پہلے ہم اٹھ جائیں، 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں،
وضو کرے 2 نفل بھی اگر پڑھے جاتے ہیں، تھوڑا سا استغفار کی جاتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ اگر پڑھی جاتی ہے تو بڑی غنیمت ہے، نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی کہ یہ موقع مل گیا ہمیں۔ انہیں رمضان میں کرنے کے کام اپنے گناہوں پر نادم ہو کر غلطیوں کا اعتراف کر کے اور رو کر اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نا جانماز پر بیٹھ جایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، جس طرح ہم اپنی ماں سے اپنی دکھ شیئر کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے اپنی دکھ شیئر کرتے ہیں، اپنی اولاد سے، اپنے میاں سے، اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے، جس پہ انسان کو ٹرسٹ ہوتا ہے اس سے اپنے دکھ شیئر کرتا ہے نا، اپنی بات شیئر کرتا ہے، دل کی باتیں کرتا ہے دوستوں سے، تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں اور جانماز پر بیٹھیں، لیٹے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ بتائیں، اس کے ساتھ بات کر کے دیکھو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ کو بتائیں اور پھر اس سے استغفار کریں، رو کر توبہ کریں، دوسرے مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے گزشتہ گناہوں کی لسٹ بنائیں، اور خاص کر وہ گناہ جن کے بارے میں شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش نہیں کرے گا۔ شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دل میں، وہ دل میں یہ بھی خیال، اگر وہ یہ خیال ڈالتا ہے نا ہاں ہاں تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور انسان کو گناہوں پر اکساتا ہے، تو ایک ٹائم آتا ہے وہ آپ کے دل میں یہ بات بھی ڈال دیتا ہے کہ نہیں تم نے بہت گناہ کر لیے ہیں، تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تم بہت گنہگار انسان ہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری بخشش نہیں ہوگی، اب تو تمہارا بس جو ہے نا وہ آخرت خراب ہی ہے، یہ بھی شیطان دل میں بات ڈالتا ہے۔ تو ایسے گناہوں کی بھی لسٹ بنائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرے کہ ہاں میں نے یہ کام بھی کیا تھا، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری مغفرت بہت وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کریں اور گھر والوں کو بھی یاد دہانی کروائیں، دن میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کریں، اور یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ استغفار کی یہ دعا ہے، اسے یاد کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اس استغفار میں بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے یا الحی القیوم 2 بہت ہی جلیل القدر ناموں کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اس سے ان ناموں کا واسطہ دے کر بخشش مانگی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا قادر المطلق ہے۔